دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان، پارٹ 16۔ کارڈ چھپ کر آ گئے تھے مگر کسی کو دکھائے نہیں گئے۔ یا اللہ، اتنی بھی کیا پردہ داری! عائشہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اس کی کزن کی شادی تھی، نہ تو اس نے دلہا دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی اماں حضور کو، اور اب کارڈز بھی چھپ کر آ گئے تھے مگر کسی کو دکھائے بغیر تایا جان یعنی زاہد صاحب کے کمرے میں منتقل ہو گئے۔ آخر موصوف کا نام ہی بتا دیں۔ کل رانیہ کو مایو بٹھایا جانا تھا اور 10 دن بعد مہندی، اس کے بعد بارات اور پھر ولیمہ۔ بس انہیں اتنی ہی معلومات دی گئی تھی، تو پھر وہ جھنجھلاتی نہ تو اور کیا کرتی۔ اس دن آخر اس نے زاہد صاحب کے کمرے میں چھاپا مارنے کا پروگرام بنا لیا۔ عین وقت پر رابعہ بھی ساتھ ہو لی۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کہاں کے پرنس چارمنگ ہے موصوف، اور وہ بھی اتنے پردہ دار۔ کارڈ کھولتے ہوئے وہ بڑبڑائی، لیکن کارڈ کھلنے کے ساتھ ان کے منہ بھی کھل گئے۔ رانی! ان کی چیخ ابھی اونچی نہیں ہو پائی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر عائشہ کے ہاتھوں سے کارڈ لے لیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹیں۔ ولید! عائشہ کا کھلا منہ بند کر کے ولید نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس میں نے کہا نا خاموش۔ ولید کے لب ہلکے سے مسکرائے تو ان دونوں کے سینے سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ اب وہ بھی کھل کر مسکرائیں۔ اپٹن کی خوشبو سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ آج اسے مایو بٹھایا گیا تھا، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ پوری حویلی پر ایک انجانی سی پریشانی چھائی ہوئی ہے، اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ پریشانی اس کے متوقع سسرال کی طرف سے ہے۔ مگر کیا ہو سکتا تھا؟ پہلے تو سب اتنے خوش تھے۔ وہ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی اور پھر بھی سوچ رہی تھی۔ آج پھوپھو نے حمزہ کا کمرہ صاف کیا تھا۔ وہ ہر ہفتے نہ جانے کس امید پر اس کا کمرہ صاف کرتی تھی۔ شاید انہیں امید تھی کہ وہ کسی دن اچانک بغیر بتائے آ جائے گا۔ خیر، ماں تھیں وہ تو ساری عمر بھی اس امید پر گزار سکتی تھیں، مگر اس کے پاس اب نہ کوئی آس تھی نہ امید۔ ساون کا مہینہ شروع ہوئے کتنے دن ہو چکے تھے مگر بارشیں جیسے روٹھ گئی تھیں۔ آج بھی آسمان پر صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے مگر برسنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ کبھی یہی موسم کتنی خوشیاں لے کر آتا تھا، مگر اب رانیہ ان بادلوں کو دیکھتی اور پھر ان کے کبھی نہ برسنے کی دعا کرتی۔ یہ موسم، یہ برسات اس کے زخموں کو ہرا کر دیتی تھی۔ شام کو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو ہی گئی۔ لڑکیوں کا بھی موڈ بدلا۔ شادی کے گانوں کے بجائے اب برسات کے گیتوں سے حویلی گونج رہی تھی۔ بن ساجن جھولا جھولوں، میں وعدہ کیسے بھولوں، میں پنکھ لگا کر آیا، ساون کا موسم لایا۔ اس کا دل چاہا کانوں میں انگلیاں دے دے، مگر کان بند کرنے سے کیا ہونا تھا؟ دل سے آتی آواز کا وہ کیا کرتی؟ ساجن میرا اس پار ہے، ملنے کو دل بے قرار ہے۔ یا خدایا، کیا میری ساری برداشت آج ہی آزمانی ہے ان لوگوں نے؟ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی مگر برآمدے سے پھر بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ رم جھم گیت کے ساون گائے ہائے، بھیگی بھیگی راتوں میں۔ اب اسے ان لوگوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ حمزہ کی مگن سی آواز ان سب پر حاوی تھی۔ ایسی ہی رات تھی، ایسا ہی موسم، ہلکی ہلکی بوندا بوندی ہو رہی تھی، اور وہ سب کے درمیان بیٹھا آنکھیں بند کیے ہوئے گا رہا تھا۔ اب ولید، حارث، عائشہ، رابعہ اور عدیل وغیرہ کے قبضے میں تھا ڈھول۔ وہ اپنے اپنے راگ الاپ رہے تھے۔ اچانک اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو باہر جانے لگی تھی وہیں بیڈ کو پکڑے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ دھڑکن کی آواز بہت واضح تھی، مگر یہ اس کی دھڑکن تو نہیں تھی۔ تو پھر ادھر باہر گھنٹی بجی اور پھر بجتی ہی چلی گئی۔ اندھیرے میں کچھ خاص نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ محسوس کر رہا تھا کہ 5 برسوں میں یہاں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ وہ حویلی کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ تیز بارش نے اسے بھگو ڈالا تھا، مگر وہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کس منہ سے جاتا؟ 3 سال پہلے یہ گھر چھوڑتے ہوئے اس نے اس حویلی کے مکینوں کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا، اور آج آنکھیں بند کر کے اس نے بیل دے ہی دی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور پھر چوتھی۔ اندر سے آتی ڈھولک کی آواز بند ہو گئی اور اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ارے بھئی رکو، بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گئے ہو کیا؟ وہ پہچان سکتا تھا یہ آواز حارث کی ہے، یا پھر ساتھ ہی چپک گئے ہو۔ ولید کی آواز زیادہ قریب سے آئی تھی۔ ارے کہیں کرنٹ تو نہیں؟ ولید کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ کرنٹ تو خود اسے لگ گیا، اگرچہ اس کا آنا اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر درمیان میں 3 سال بھی تو تھے۔ حمزہ ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ اگر ابھی ولید نے دروازہ بند کر دیا تو وہ کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ۔
लेकिन उछल कर उसके गले लगने वाला वलीद ही था। कहाँ था तू? कहाँ चला गया था? हम सबको छोड़कर कितना ढूंढा हमने तुम्हें। वो इसके गले लगे हुए नम आवाज में कह रहा था, इस बात से बेखबर कि बारिश ने इन दोनों को कितना भिगो डाला है। बड़ा बेगैरत है तू, कहाँ कहाँ तुझे तलाश नहीं किया हमने। वो इससे अलग होने को तैयार ही नहीं था। हमजा खुद भी इस इस्तकबाल पर हैरान था। रानिया ठीक ही कहती थी, मैं हमेशा तस्वीर के मनफी पहलुओं को खोजता हूँ, इसने बेइख्तियार सोचा। वलीद साहब अब अंदर भी आ जाएं, बाहर क्या शादी के लड्डू बट। हारिस जो बारिश से बचने के लिए भागता हुआ आया था वहीं थम गया। फिर वलीद उससे अलग हुआ तो हारिस ने उसे गले लगा लिया। तो बहुत ही बदतमीज इंसान है, कोई इस तरह भी नाराज होता है क्या? कितना परेशान किया था तूने हम लोगों को। हारिस के मोहब्बत भरे शिकवे ने इसकी आंखों में आंसू भर दिए थे और बारिश की वजह से शायद इन तीनों का ही भरम रह गया था। अरे लड़कों, बाहर क्या कर रहे हो इतनी बारिश में? कौन आया है? जहाज साहब की आवाज़ आई तो वो एकदम से अलर्ट हो गया। अभी इन तीनों ने कदम उठाए ही थे अंदर जाने के लिए कि वो खुद ही बाहर आ गए, हाथ में छतरी उठाए हुए। मगर बाहर का मंजर देखकर उनके हाथ से छतरी छूट गई। बारिश की तेज बौछार ने उन्हें भी भिगो डाला। हमजा को इसी लम्हे का खौफ था और ये उसके चेहरे से भी जाहिर था। वो बड़े मामू, मुझे माफ़ कर दें। कोई बात, कोई जुमला उससे मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा था। आखिर वो कैसे हिसाब देता इन 3 सालों का। थक हार कर उसने नदामत से सर झुका लिया। जहाज साहब ने गहरी नज़र उस पर डाली और मुस्कुरा दिए। अब क्या उल्लुओं की तरह सारी रात यहीं खड़े रहोगे? उसने झटके से सर उठाया और हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखा। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पूछ-बूछ नहीं, कोई ताना, कोई इल्ज़ाम, कोई शिकवा नहीं। इतनी जल्दी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया था। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर एक चिपत लगाई। गधे, मैं जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आया। उन्होंने उसे गले लगा लिया। देखो ज़रा, मुझे भी भिगो डाला, अब फिर कपड़े बदलने पड़ेंगे। वो मुस्कुराए। आओ अंदर चलो। वो आगे बढ़ गए और उनके पीछे हमजा ने पहली दफ़ा, अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस हवेली की दहलीज़ पूरे एतमाद के साथ अबूर की और इस यकीन के साथ कि ये सब इसके अपने हैं, कोई गैर नहीं। ये मोहब्बत हक़ है इसका, इस पर एहसान नहीं। आज इसे मालूम हुआ था कि मोहब्बत एहसान नहीं होती, ये मान होती है। वलीद ने उसका बैग उठाया हुआ था और हारिस ने सूटकेस। आरफा, आरफा, जहाज साहब की पुरजोश आवाज़ हवेली में गूंजी। आरफा, देखो देखो तो मेरा बेटा वापस आ गया। खुशी उनके लहजे से छलक रही थी। आरफा बेगम तो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। 3 साल तक जिसकी वापसी की दुआ वो मांगती रही थी वो इनके सामने था। वो पूरे 3 साल बाद अपने बेटे को देख रही थी। बरामदे में खड़े तमाम अफराद साफ नज़रों से उसे देख रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। अम्मी, आई एम सॉरी, मुझे। चटाख 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 लगातार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े। मर गई तुम्हारी माँ, 3 साल पहले ही मर चुकी थी वो, समझे तुम? वो तेज कदमों से अंदर चली गई। बरामदे में जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। हमजा को तो खुद भी कम से कम अपनी माँ से ऐसी पजीराई की तवक्का नहीं थी। वो वहीं खड़ा होंठ काटने लगा। वलीद आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। यार फुप्पो बहुत रोती रही हैं, बहुत गुस्सा था उन्हें तुम पर। अब आ गए हो तो खुद ही उनका गुस्सा उतर जाएगा। फिर सब आगे बढ़कर उससे मिले और वो जितनी मोहब्बत से मिलते वो उतना ही ज़मीन में गड़ जाता। आखिर पहले कौन सी पट्टी उसकी आंखों पर बंधी हुई थी कि उसे ये सब मोहब्बतें दिखाई नहीं देती थी। फिर वो दादों से मिलने उनके कमरे में चला आया। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो इसे सीने से लगाकर वो कितनी ही देर रोती रही थी। आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ आऊँ, थक गए होगे। वलीद की इस अंदाज पर वो दिल से मुस्कुराया। खुदा के लिए यार, मैंने 25 साल इस घर में गुजारे हैं, मुझे पता है मेरा कमरा कौन सा है। हमजा बेटा, तुम आराम करो, थक गए होगे इतने सफ़र से। बड़ी मुमानी ने इसके सर पर हाथ फेर कर कहा। अरे भाई, आप लोग मुझे क्यों आराम करवाने पर तुले हुए हैं? कोई थका वका नहीं, सफ़र की थकन तो 3 दिन से उतार रहा हूँ। वो शगुफ्ता से अंदाज में गोया हुआ। हाँ। आखिर में उसकी आवाज़ ज़रा मध्यम हो गई। क्या मतलब? सब बैक वक्त बोले थे। मैं 3 दिन पहले ही आ गया था, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, तुम समझ रहे होगे कि हम तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से करेंगे, मगर यार हमें दंजा दोल। हारिस ने ज़ुबान दांतों तले दबा ली। वलीद ने उसे आंखें दिखाईं और फिर उसकी बात जारी रखते हुए बोला, यार दरअसल हमारी डिक्शनरी में मुहावरे ज़रा चेंज होते हैं। मसलन अगर सुबह का भूला रात को वापस आए तो उसकी मुरम्मत नहीं करनी चाहिए, बल्कि फिर चाहे वो रात 3 साल बाद ही क्यों ना आए। उसकी बात पर सबने बेसाख्ता कहकहा लगाया, ये सोचे बगैर कि ये कहकहा किसी के असाब पर हथौड़े की तरह बरसा है। आरफा बेगम रुख मोड़कर उसके कमरे में बैठी हुई थी जब वो अंदर आया।
امی پلیز پلیز مجھے اور مار لیں مگر یوں ناراض مت ہوں، پلیز امی میں ہاتھ چھوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے دوسری طرف جا کر حقیقتاً ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ عارفہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر منہ پھیر لیا۔ امی پلیز۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ عارفہ بیگم کا دل پگھلنے لگا، رکے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ امی پلیز اس طرح مت کریں امی، اس طرح مت روئیں۔ وہ ان کے رونے پر تڑپ کر بولا، حمزہ تمہیں گھر چھوڑتے ہوئے ایک دفعہ بھی اپنی بڑی ماں کا خیال نہیں آیا تھا؟ ایک مرتبہ بھی تم نے نہیں سوچا کہ جس عورت نے اپنی ساری جوانی تم پر صرف کر دی، ساری رنگینیاں، ساری خوشیاں خود پر حرام کر لیں، تم اس عمر میں جب اسے تمہاری ضرورت ہے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیوں؟ ان کے شفیق پر خود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بتاؤ حمزہ، تمہاری زندگی میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ کم از کم میں تمہاری صورت دیکھنے سے تو محروم نہ رہوں؟ وہ ان کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ امی پلیز اس طرح نہ کہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس نے عارفہ بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر چومے۔ لیکن اس وقت میں بہت مجبور تھا اور یہاں سے جانا ہی میرے حق میں بہتر تھا۔ عارفہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں امی جان، اگر میں یہاں سے نہ جاتا تو خود کو ختم کر لیتا۔ اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی تمام تر غلط فہمیاں، تمام مفروضے، تمام سوچیں انہیں بتانے لگا۔ تو یہ سب، وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ امی میں اس وقت بے حد کنفیوز تھا۔ ہر شخص مجھے اپنا دشمن محسوس ہوتا تھا، مگر اب میرے دماغ سے تمام غبار چھٹ گیا ہے۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اوہو، یہاں کیوں لیٹ رہے ہو؟ اوپر بیڈ پر لیٹو۔ انہوں نے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا، کتنا بڑا لگ رہا تھا اور کتنا ہینڈسم ہو گیا تھا وہ، مگر اب اس کے چہرے پر تھکن نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گھڑی دیکھی جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ ساری رات باتوں میں بیت گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ امی، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ باہر جانے لگی تو اس نے ان کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر پوچھا تھا، اور عارفہ بیگم کو جو ابھی کچھ لمحے پہلے وہ بڑا لگ رہا تھا، اس لمحے ایک چھوٹا سا سہما ہوا بچہ لگ رہا تھا جو غلطی کر کے پچھتا رہا تھا اور آس بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ میں تم سے ناراض نہیں تھی، بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا۔ وہ واپس پلٹی اور اس کی پیشانی کو چوم کر بولی۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس حمزہ کو اپنی نس نس میں اترتا محسوس ہوا۔ وہ سکون جو کئی سالوں سے کھو گیا تھا، اچانک ہی کسی گوشے سے نکل کر اس کے اندر جذب ہو گیا۔ بہت عرصے بعد اسے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔